تجھے جنت میں داخل کروانا ہے، تو جنتی ہے، تو کیا ہے؟ جنتی ہے، زندگی میں بشارت دے دی تو جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ آیات جو ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب پر دلالت کرتی ہیں۔ اور اگلی جو آیات ہیں ان میں بھی ادب سکھایا گیا ہے۔ 3 آیات ہم نے پڑھ لی تھی، 4تھی آیات سے آج ہم نے آغاز کیا ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ اللہ کے نبی کی شان برآمد برائے اور تم آتے ہو اور آوازیں دینا شروع کر دیتے ہو۔ یہ بنو تمیم کے 9 آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر، اور یہ قرآن نے سکھایا ہے۔ وہ آرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ باتیں شروع کر دی۔ ایک شخص جو ہے وہ کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری تعریف کرنا نیک عمل ہے اور میری مذمت کرنا برا عمل ہے۔ اب وہ عقل نہیں رکھتے تھے نا، قرآن نے بھی کہہ دیا کہ اکثر ان نے عقل نہیں رکھتے، تو باتیں بھی ہے بے عقلوں والی ہے، کیونکہ کہ میری تعریف کرنا جو ہے نیک عمل ہے اور میری تعریف جو ہے میری مذمت کرنا برا کام ہے، یہ میرے بارے میں بات نہیں کر سکتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس نے یہ بات کہی نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم پر افسوس ہو، یہ شان تو صرف اور صرف میرے رب کی ہے، تو رب بننے کی کوشش کر رہا ہے، یہ شان تو میرے رب کی ہے۔ تو بنو تمیم کے لوگ آئے آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے تو حجروں سے حجروں کے باہر سے آوازیں دینے شروع کر دی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، فرمایا یہ جو حضور کا ادب نہیں کرتے اکثر بے عقل لوگ، میرے محبوب کا ادب کرنا ان پر لازم ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اگر یہ لوگ صبر کرتے حتیٰ کہ آپ خود باہر آ جاتے، حضور خود تشریف لائیں، اور جب اور صحابہ کی کیفیت ہوئی، کبھی نہیں ایسے ہوا تھا کہ نماز کا ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے اور کسی صحابی نے دروازہ کھٹکھٹایا ہو اور کہا ہوگا کہ حضور آئیں اور نماز پڑھائیں نہیں۔ جب حضور تشریف لاتے اپنی مرضی سے صحابہ انتظار اور حضور کے آجر جیسے حضور آتے ادب یہ کرتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھاتے، حضور جتنا واعظ دل کرتا فرماتے، جب دل کرتا نہیں فرماتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے خود جو ہے وہ بیان فرمایا کہ آپ خود باہر آ جاتے، یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا اور اللہ بہت بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 5 آیات یہاں پہ سورہ حجرات کی ختم ہوئی ہے، ان 5 آیات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کو بیان کرنا کہ حضور علیہ السلام، اور یہ نہیں ہے کہ اس وقت تھا اب نہیں، اب بھی اللہ آپ کو حرمین شریفین کی زیارت عطا فرمائے، حضور کی بارگاہ میں جائیں تو جیسے حضور کی زندگی میں ادب ہے ویسے ہی ابھی ادب ہے، اب بھی جائیں تو ویسے ہی وہی ادب، تخیلات ہر چیز کو سنبھال کے حضور کی بات ہے، کیوں وہاں تو زبان سے بات نکلتی ہے اور قدرت جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بات کا دل میں بندہ سوچتا ہے تو ہو جاتا ہے، اتنی بڑی بارگاہ ہے اور اتنی کریم بارگاہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک معاشرتی مسئلہ جو ہے وہ واضح فرمایا، فرمایا یا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس فاسق کو خبر لائے اس کی تحقیق کیا کرو۔ کیا کرو؟ ہم کرتے نہیں، یہ ہمارا بہت بڑا معاشرتی مسئلہ ہے۔
سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے؟ بغیر تحقیق کے، بغیر کسی تحقیق کے ایک کسی نے کوئی چیز سینڈ کر دی، بغیر تحقیق کے آگے فارورڈ کر دیا. جب پوچھا تھا حوالہ تو حوالہ نہیں. بہت سی باتیں ہیں، کسی کا قول ہے لیکن اس کو حدیث بنا دیا، بہت کسی کا قول ہے جو قرآن آیت بنا دیا. یہ سوشل میڈیا پہ سب کچھ چل رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں بس حدیث لکھا ہوا آگے سے نکل. علیہ السلام کے تیسرے بار کا فرمایا کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے تو بغیر تحقیق جو ہے وہ بات آگے نہیں. اور دوسری چیز فرمایا جو سا شخص جو ہے میرے اوپر جو ہے کسی بات کو یعنی وہ میں نے فرمائی نہیں ہے اور میری طرف منسوخ کر دیتا ہے، فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا. میں نے حدیث ہی نہیں کی اور وہ جو ہے وہ میری اشاعت ہی نہیں ہے، وہ آگے لوگوں کو کہہ رہی حضوریت تھی. اتنی سخت قیدیں ہیں، ہماری توجہ نہیں جاتی. یہ سوشل میڈیا پہ یہی ہو رہا ہے اور تحقیق نہیں کرتے. کسی نے وہ بات کہی ہے اور اب شیطان لوگ ہوتے ہیں، یہ شیطان کوئی نہیں ہے، انسانوں کے اندر بھی شیطان ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں، جو بات اس کے ساتھ ملی ہوتی ہے یعنی پورا جملہ ہوتا ہے اس میں سے آدھا کاٹتے ہیں، آدھا کدھر دوسری طرف سے پکڑتے ہیں اور لگا دیتے ہیں. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں اچھا نہیں یہ بات کرتے، اب لوگ باللہ تحقیق جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ پوسٹیں شروع کر دیتے ہیں اور آخر